اب غور کریں گے رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں اور کس طرح ٹوٹتے ہیں۔ اس ٹریجڈی کا نقطہ آغاز ایک غیر مومنانہ اور غیر اسلامی حرکت ہے جس پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت 26 اور 27 روشنی ڈالتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ ترجمہ ہے، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ بھائی کا لفظ قربت کا احساس دیتا ہے اور بھائی کی سنتا ہے۔ اسراف و فضول خرچی کے ذریعے دلہا و دلہن اور ان کے والدین نے شیطان کو اپنا بھائی بنایا اور دعوت محفل دی۔ یہ شیطان کون ہے؟ اپنے رب کا ناشکرا، نافرمان، سرکش و باغی۔ رب جلال کون ہے؟ بندوں سے انتہائی محبت کرنے والی، رحم فرمانے والی عظیم ذات ہے، رزق کا انتظام کرنے والی، دعاؤں کو سننے والی، مصیبتوں و پریشانیوں کو دور کرنے والی، حاجات و ضروریات زندگی کو پورا کرنے والی، زندگی کو نشوونما دینے والی، زندگی کی رہنمائی فرمانے والی، مخلوقات کے شر سے پناہ دینے والی، توبہ قبول کرنے والی اللہ تعالیٰ کی رحیم ذات ہے۔ اور یہ محفل کیسی ہے؟ یہ ایک پر نور و بابرکت محفل ہے جس میں رحمان نے اپنی رحمت سے دو اجنبی دلوں کو جوڑا ہے۔ اب غور کریں کہ رب رحیم و رب کریم جیسی عظیم ہستی کے ناشکرے و نافرمان اور سرکش و باغی فرد یعنی شیطان کو اس بابرکت محفل میں شرکت دعوت دی گئی ہے۔ کیسی جرت ہے رحمان کے مقابلے میں، کیسی ناشکری ہے رحمان کی کہ ابھی اس نے دلہا دلہن پر اپنی رحمت برسائی ہے۔ یقینی بات ہے جنہوں نے رب کے ناشکرے کو بھائی بنایا ہے وہ بھائی بنانے والوں کو بھی رب کا ناشکرہ بنا کر چھوڑے گا اور رب رحیم کی رحمت و محبت سے دور کر دے گا۔ خود مردود ہوا ہے، بھائی بنانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا مستحق بنائے گا۔ ٹھہر کر سوچئے کس قدر بڑا نقصان ہے نہ صرف دنیا کا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا۔ اپنے آپ سے سچی محبت کا تقاضا ہے کہ اسے دوست و بھائی نہ بناؤ، فضول خرچی سے بچو کسی بھی معاملے میں۔ دونوں طرف کے والدین کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کا بیٹا اور بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، مناسب جوڑا ہے، کئی لڑکے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، والدین متفکر ہیں۔ اس شکر کے موقع کو ناشکری سے بدل دینا، شیطان کو دعوت محفل دے کر فضول خرچی کے ذریعے، یہ بڑی بدبختی ہے دلہا و دلہن اور ان کے والدین کی۔ خطبہ نکاح میں خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے جو اہم باتیں بتائی گئی تھیں، نکاح کے اس مبارک اور پر رحمت محفل میں شیطان کی برادری اختیار کرنے سے دلہا اور دلہن اور ان کے متعلقین ان نعمتوں سے غافل اور محروم ہو جاتے ہیں، اور رحمان نے نکاح کے وقت ایجاب و قبول کے دوران اپنی رحمت سے جو نوازا تھا سے دور ہو جاتے ہیں۔ نتیجے میں اللہ کا تقوی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور اور قولاً سدیدہ سے شیطان لاپرواہی کرا دیتا ہے، جس کا حشر سکون سے محروم زندگی اور زوجین کی جدائی پر ختم ہوتا ہے۔ حالانکہ شیطان کے کہنے پر بڑی دھوم دھام سے محفل سجائی تھی، اور شیطان کا پرائم آبجیکٹیو یعنی اولین مقصد بھی میاں بیوی میں کسی طرح جدائی ڈالنا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہی وہ عظیم تباہی مچتی ہے جس کے نتائج بہت دور تک جاتے ہیں۔ نہ صرف رشتہ اور پیسہ متاثر ہوا بلکہ خاندانوں میں فساد، معاشرے میں بدنامی و بے عزتی، پھر تصفیے کے لیے عدالتوں کے چکر، پیسوں کا ضیاع، عدالتوں میں عورتوں کی بے پردگی، ذہنی سکون سے محرومی، ٹینشن اور بلڈ پریشر اور دیگر بیماریوں کا شکار اور ہاسپٹل کے چکر، ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات اور جھوٹ کی وجہ سے زندگی کا گناہوں سے بھر جانا اور آخرت کی زندگی کا خطرے میں پڑ جانا۔ اللہ کی نافرمانی کرا کے جنت سے نکلوایا تھا، اب نافرمانی کرا کے جنت میں جانے کا جو ایک موقع اللہ نے دیا ہے کہ زمین پر میری عبادت و اطاعت کر کے آؤ تو جنت ملے گی، وہ موقع بھی شیطان دوستی کے بہانے ختم کرانا چاہتا ہے، جس طرح دوستی کے بہانے جنت میں آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ رشتوں کے خطا کا ایک بڑا سبب یہ اسراف ہے، جس کی تباہ کن گہرائی پر ہم غور کر چکے ہیں۔
جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اللہ کی نظر کرم ہٹ جاتی ہے۔ طلاق و خلا کا پرسنٹیج بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ پہلے ہی سے کئی لاکھ لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہیں، اپنے روشن مستقبل کے لیے بے چین ہیں اور ان کے ماں باپ کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ اب اس پر طلاق شدہ کا اضافہ، جن کی دوبارہ شادیاں کا ہونا اور بھی مشکل ہے۔ اس طرح خاندان اور معاشرتی لحاظ سے کمزور، ننھی اولاد ماں باپ کی محبت، دینی و دنیاوی تعلیم اور اخلاقی تربیت سے محروم ہو رہی ہے۔ شادیوں کے اسراف اور عدالتوں کے خرچ کے نتیجے میں مسلم امت معاشی لحاظ سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف مسلم آرگنائزیشنز کوششیں کر رہی ہیں کہ مسلم امت کو اپلفٹ کیا جائے معاشی، تعلیمی اور سیاسی لحاظ سے، لیکن بہت ہی کم آرگنائزیشنز اور ادارے ہیں جو دینی علم و فہم قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دے کر ان کی دنیا و آخرت بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ اہم اور بنیادی کام ہے جس پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی توجہ فرمائی تھی۔ اس علم و حکمت پر توجہ دینے والی جماعتوں اور اداروں کی طرف امت مسلمہ کو توجہ کرنا چاہیے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آخرت کا یقین پیدا ہوتا ہے، تو پھر مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین رحمت، دین عدل و دین فطرت پر عمل کریں گے اور کامیاب زندگی گزاریں گے۔ نتیجے میں آخرت خود بخود کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔